بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا گیا تھا یا اس قوم کو کوئی اور عذاب دیا گیا تھا۔ لہٰذا ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت داؤد عبرانی کتاب مقدس اور قرآن میں ذکر ہونے والے ایک نبی ہیں اور راجہ بھی۔ وہ بیت المقدس کے دوسرے بادشاہ تھے اور عبریوں کا ایک بہت مشہور راجہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی سیاسی اور فرہنگی تاریخ قائم کی۔ وہ ایک موسیقار اور شاعر بھی تھے اور عبرانی زبان میں بہترین کلام بھی لکھا کرتے تھے۔ عبرانی کتاب مقدس کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی حکومت تقریباً 40 سال تک کی تھی، جس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان کو حکومت سونپ دی گئی۔ حضرت داؤد نے بہت ساری خدمات کی اور ان کی حکومت کے دوران بہترین طور پر عدل و انصاف کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بڑھ کر بنایا تھا۔ ان کی قوم کو انہوں نے اور ان کے بعد کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایتوں کی تعلیم دی تاکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کریں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت بڑا رہبر تصور کیا جاتا ہے، جو اپنی قوم کے لیے ایک بہترین زندگی کے لیے لڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تبلیغ عبرانیوں کو ہدایت دینے پر مشتمل تھی۔ وہ خدا کی رضا کے لیے کام کرنے کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے خدا کے معبود کو سب سے اوپر رکھا اور لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی تعلیمات ان کی زندگی اور انہیں ملک میں قائم کردہ عدل و انصاف اور طریقوں پر بھی مبنی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی موسیقی بھی ان کی تبلیغ کا اہم حصہ تھی۔ وہ خدا کے لیے گیت گاتے تھے اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کو سمجھانے کے لیے ان کی موسیقی کا استعمال کرتے تھے۔ کتاب مقدس کے مطابق اس دوران کے عبری لوگ بہت جداگانہ مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ اپنے دین کے احکاموں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے اور اخلاقی اور فرقہ واریت کی بدترین شکل میں گرفتار بھی تھے۔ حضرت داؤد نے انہیں دین کے اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور انہیں دین کے نظام کو بحال کرنے کی کوشش بھی کی۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ان کے اسلام کے نظام کو بحال کرنے اور عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم رہنے کی کوششوں کے باوجود بھی ان کی قوم میں بعض لوگوں کو جداگانہ طبیعت اور فرقہ واریت کی بدترین شکل میں ظاہر ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی حضرت بت شبہ بھی اس قوم کو عذاب دینے کا اہتمام کرتی رہی اور دیگر لوگوں کو بدلہ دینے کے لیے دھمکیاں دیتی رہی اور ان کی جائیداد کی طرف دباؤ ڈالتی رہی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد کے بچے اور وارثوں کے درمیان وراثت کے مسائل بھی پیدا ہوئے، جس سے ان کی قوم میں ناراضگی کی لہر پیدا ہوئی۔ اس کے باوجود حضرت داؤد نے اپنے دین کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی قوم کو بہت سارے عذابوں سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں خداوند نے قوم کو سخت طوفان اور بارش کے ذریعے آزمایا۔ ان کی قوم کو سخت خسارہ پہنچا اور بہت ساری جائیدادیں ضائع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی قوم کے بے وفائی اور جاہلیت سے بھی کئی مرتبہ دکھ پہنچا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو کیا بندر بنا دیا گیا تھا یا اس قوم کو کوئی اور عذاب دیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ ایک مفید جانور تھا جو قدرتی طور پر کچھ خدمات فراہم کرتا تھا۔ ایک معروف مسلمان مفسر محمد اسحاق کے مطابق قرآن کریم میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا گیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آیات مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دینے کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں آیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خداوند نے بکریوں کا پاسبان بنایا تھا اور ان کے حکمرانی کے دوران انہیں بھیڑیوں کے لیے دقیق نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی دی تھی۔
قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو ایک دن کے لیے بدحواس کر دیا گیا تھا جب انہیں اپنے اعمال کے بدلہ ملا اور خداوند نے ان کی زمین کو دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو قحط سے بھی گزرنا پڑا جس سے ان کی روٹی کی کمی ہوئی اور لوگوں کو بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو جنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو لہذا دوستو، آج کی ویڈیو سے ہمیں اس بات کا تو پتہ لگ گیا کہ اس قوم کو بندر نہیں بنایا گیا تھا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا گیا تھا تو سراسر وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔